پاکستان جانا ہے پاکستان جاؤ, امی ابو سے بات میں کراؤں گا, کونسلیٹ تمہاری فائنینشیل ہیلپ کرے گا. اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا ہم چھاپا مروا دیتے موسس کا. یہ مناظر اسپین کے شہر بارسلونا میں واقع پاکستانی قونصل خانے کے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں سمیت 107 پاکستانی مشنز کام کر رہے ہیں. پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بارسلونا اسپین کے اس دفتر اور قونصل جنرل کو ان الفاظ میں سراہ رہے ہیں. ہمارے قونصل جنرل ہیں وہ ہسپتال میں کورونا. جی سر. اوکے, تو میری طرف سے ان کی مزاج خوشی کیجیے گا اینڈ ٹیل ہم ہی از نتھنگ ٹو وری. اف آئی کین ڈیفیٹ کورونا سو صحت ملے گی, اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو صحت یاب کرے. ٹیلنگ می پراؤڈ آف ہم, جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ رکھا اور آپ کو موٹیویٹ کیا, تو اس قسم کے آفیسرز درکار ہیں. اور یقین جانیے میں اس میں بلیو کرتا ہوں, اور میں فارن سیکٹری کو بھی کہتا رہتا ہوں, خدا کے لیے وقت آ گیا ہے. وہ جو ہے نا, یہ سینئر ہے, یہ جونیئر ہے, یہ ہے, وہ ہے, ان کو بھیجے ان جگہوں پر جو ڈلیور کر سکتے ہیں, جو لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, گلے میں صرف ٹائی لگانا کافی نہیں ہے, جن میں انسانیت ہو. اس قسم کے میں آپ کو کروں, یہ ابھی میں جانتا نہیں ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو بھی ہیں شکریہ, آپ جیسے لوگ چاہیے. بارسلونا قونصلیٹ میں تعینات قونصل جنرل عمران علی چودھری بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں اس دفتر کو ماڈل قونصلیٹ سمجھتے اور کہتے ہیں. جب میں بارسلونا آیا تھا تو ایک بے نام اندھیرا کمرہ تھا جس کو انٹرنس کہتے تھے بارسلونا قونصلیٹ کی. نہ جھنڈا اس کے اوپر لگا ہوا تھا, نہ سائن بورڈ تھا, جیسے ہم کچھ شرمندہ ہوں. آج تقریباً 2.5-3 سال کے بعد لوگ بارسلونا ماڈل کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بہت انسانیت پسند قونصلیٹ ہے. مجھے اس بات پہ فخر ہے اور اپنی اس ٹیم پہ فخر ہے جس سے آپ ملیں گے کہ واقعی یہ دنیا کا سب سے انسانیت پسند سفارتی ادارہ ہے. آئیے میں آپ کو وہ پریکٹیکل سٹیپس دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے یہ ایک انسانیت پسند قونصلیٹ کے طور پہ مشہور ہے اور لوگ اس کو بارسلونا ماڈل کے نام سے جانتے ہیں. ایک انسانیت پسند قونصلیٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو پاکستانی ہیں, یہ یاسر اور مہتاب ہیں, یہ گیٹ پہ ہوتے ہیں, سب سے پہلے ڈاکیومنٹس کی اسکروٹنی یہ کرتے ہیں کہ ہیڈ آف دا مشن کا واٹس ایپ نمبر اور ای میل عام پاکستانیوں تک اس کی رسائی ہو, تاکہ اندر ان کو کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ مجھ تک پہنچ سکے. یہ میرے نمبرز ہیں, یہ سارے سٹاف کے نمبرز ہیں. سنڈے کی اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے, ہیلپ ڈیسک کیسے جانا ہے, آئی ڈی کارڈز کا کیا کرنا ہے. اور ان 2 کاغذوں پہ باریک ہے لیکن ایک سروس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ آپشنل نہیں ہے کہ کوئی اٹھا لے. ہر انسان کو جس قونصلیٹ میں آئے گا, مہتاب اور یاسر اس کو یہ کاغذ پکڑائیں گے. دیکھیے, ایک بہت ضروری چیز جو آ کے انٹروڈیوس ہوئی 2018 کے بعد وہ یہ ہے کہ یہ رسید ہے, یہ دی جاتی ہے ہر انسان کو جو ہے سروسز لیتے ہیں. اس کے اوپر اپلیکنٹ کا نمبر لکھا جاتا ہے تاکہ شام کو ہم نے کوئی کلیریفیکیشن لینی ہو, اپلیکنٹ کی مدد کرنی ہو, اپلیکنٹ کسی چیز میں کمی بیشی ہو تو ہم اپلیکنٹ تک پہنچ سکیں. یہ سادہ رسیدیں, ورنہ کمیونیکیشن کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ کمیونیکیشن بہت وائٹل ہے قونصلیٹ اور پاکستانیوں کے درمیان ایک رابطے کے لیے. پاسپورٹ اپلائی کرتے ہوئے جو ہم ٹوکن نمبر لوگوں کو ایشو کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم یہ ایک انفارمیشن کا پیج ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے اوپر ساری انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا نارمل پاسپورٹ کتنے ٹائم میں آئے گا, ارجنٹ کتنے ٹائم میں آئے گا, اور جو ہمارے واٹس ایپ اور فیس بک ہیں اس کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ لوگ جو فیس بک پہ چیک کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ آیا ہے یا نہیں آیا. ہم اس وقت مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے سیکشن میں ADMR پیشواق صاحب, عزیر اور یوسف ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ایک لفظ میں بتایا جائے کہ پاکستانی کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ
बार्सिलोना में क्या है, तो वो पासपोर्ट्स का इजरा है। और पासपोर्ट्स के इजरा में मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई जब मैं यहाँ आया, क्योंकि अनलाइक इशफाक साहब जो पिछले ऑफिसर थे, उन्होंने हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट्स को ओवररूल कर दिया। अभी हम आपको ओवररूल का बटन दिखाएंगे। ओवररूल करने का मतलब ये है कि आप हेडक्वार्टर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी डाउटफुल है, और वो फिर इंटर एजेंसी प्रोसेस बन जाता है। किसी को डिसाइड करने लगते हैं जिस पासपोर्ट के लिए, तो ओवर रूल जो है ना जी, उसका ऑप्शन बिल्कुल एट द एंड दिया गया है, और उसमें काफ़ी स्पेस इसलिए रखी गई है ताकि कोई भूल के भी ओवर रूल ना कर सके। और जब उसको बिल्कुल ये यकीन हो जाए कि भी इसकी नेशनलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, तो फिर ओवर रूल का ऑप्शन जो है ना जी वो यूटिलाइज कर सके। और ये 2000 से ज़्यादा ओवररूल होना, पाकिस्तान की तारीख में इतने ज़्यादा पासपोर्ट्स कभी ब्लॉक नहीं हुए जितने 2017 और 18 में यहाँ हुए। और ये मेरे स्टाफ के यूसुफ साहब ने, शफाक साहब ने लिख के, रातों को लिख के, बैठ के, लेटर्स बना के, इंटरव्यूज़ ले के उनको क्लियर किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक केस क्लियर कराने में 2 घंटे लगते हैं, तो इन्होंने 2000 केसेस क्लियर कराए। मैं चाहता हूँ हर यूरोपियन जो पाकिस्तान जाना चाहता है, चाहे स्पेन से, जर्मनी से, रशिया से, इवन कहीं से, तो हमने वीज़ा बिल्कुल आसान कर दिया, फ़ीस आदि कर दी हैं, और बहुत आसानी से आधे घंटे में भी वीज़ा इशू कर दिया। नॉर्मल अपॉइंटमेंट सिस्टम में इनको स्पेनिश अपॉइंटमेंट के लिए देर हो जाएगी, तो फिर एक ओवर राइडिंग सिस्टम है जो बहुत सख्त ह्यूमन केसेस होते हैं, तो इनको फिर आज की अपॉइंटमेंट दी ओवर राइड करके कि इनका काम उस वक्त तक हो जाए जब तक इनकी फैमिली ने अप्लाई करना होगा और उनकी स्पेनिश अपॉइंटमेंट। बार्सिलोना कॉन्सुलेट की जो सबसे बड़ी इनोवेशन है, जिस पर मुझे फ़ख्र है, वो हेल्प डेस्क का क़याम है। हेल्प डेस्क यहाँ इसलिए बनाया गया क्योंकि ना चाहते हुए भी हमें इस फैक्ट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एवरेज एजुकेशन पाकिस्तानीज़ की स्पेन में जो 1,30,000 के करीब है, वो एवरेज एजुकेशन जो है वो सब प्राइम है, प्राइम से कम है अगर आप एवरेज लें। तो उर्दू और इंग्लिश लिखना नहीं आता, पंजाबी भी लिख नहीं सकते, और हुकूमत पाकिस्तान ने अपने हिसाब से ऑनलाइन जाने के लिए तमाम चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं। अब एक एवरेज बच्चा जो यहाँ आता है या एवरेज एडल्ट, वो ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकता। उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल, उसमें जो टच स्क्रीन की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने यहाँ एक ही छत के नीचे हेल्प डेस्क का क़याम किया। ये तमाम जो नीचे कौंसलर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ठीक करके नीचे भेजते हैं, तमाम तालीम की कमियां पूरी उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, आईडी कार्ड्स अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, वीज़ाज़ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और तमाम वो असिस्टेंस देते हैं जिससे काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले हेल्प डेस्क पर आके अपनी डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाई जाती हैं। अगर तो गाइडेंस से हो जाए तो कोई चार्जेस नहीं, लेकिन अगर पूरी डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग यहाँ से होनी हो तो फिर मार्केट से बहुत कम चार्जेस हैं। और ये प्राइवेट है, ये कॉन्सुलेट का ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कौंसल जनरल की सुपरविजन में ये डेस्क्स बने हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा हमारे इनोवेशन है या बार्सिलोना कॉन्सुलेट जो दुनिया में मशहूर है, वो इस हेल्प डेस्क की वजह से मशहूर है। बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव भी है। जब बच्चा यहाँ कोई चीज़ खुद नहीं अपने घर में कर सकता और वो कुछ भी नहीं खुद ऑनलाइन कर सकता, तो वो एजेंट्स के पास लोकेटोरियोज़ में और पीसीओज़ में जाते हैं, और उसमें से कई पीसीओज़ हॉस्टाइल कंट्रीज़ के हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी सराउंडिंग हॉस्टाइल कंट्रीज़ के हैं। वो सारा डाटा चोरी हो जाता है, सिवियर डाटा कंसर्न्स हैं, अभी भी हैं, लेकिन एटलीस्ट हमने एक ऑल्टरनेट कॉन्सुलेट के सेफ कंप्यूटर, सेफ डाटा पे एक छत के नीचे प्रोवाइड किया। यहाँ फ़ोटोग्राफ्स भी खींची जाती हैं, प्रिंट आउट्स भी दिए जाते हैं। एक दफ़ा आप कॉन्सुलेट के अंदर आ जाएं तो आपको बाहर जाने की, जब तक आपका काम नहीं होता, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। चीज़ का एग्ज़ाम है ये नेशनलिटी के लिए 8-9 महीने के बाद टाइम आया तो मेरी जैकेट चोरी हो गई, उसके अंदर पासपोर्ट और अपना बैंक की कापी कुछ पैसे थे। तो मैं अभी 22 का मेरे खर्च पे मान जाएंगे, सिर्फ एक हो जाएगा, अभी पासपोर्ट जमा हो गया, रसीद है, सिर्फ एक लेटर इधर होएगा। आप कुछ खा पी के हैं
یاسر صاحب جمعے کی نماز کے بعد آپ کو بنا کے دیں. ٹھیک ہے کچھ جمعے کے بعد گیٹ لاک ہوتا ہے, یہ نہ کہ آپ پریشان ہو جائیں اندر آتے ہوئے, تو آپ ایک بیل رائٹ پہ لگیے, جی آپ کے لیے خاص طور پہ گیٹ کھولے گا. ٹھیک ہے, سب کچھ بند ہوگا کیونکہ آپ کی ایمرجنسی ہے. یہ آپ کے لیے ایکسٹرا بیٹھ کے یہ لیٹر بنائیں گے تاکہ کل آپ کا ایگزام ڈیلے نہ ہو. بہت بہت شکریہ. جرمنی سے آیا, میں بہت خوشی ملی یہاں پہ شہزاد صاحب کے پاس آیا ہوں. کام اپنا مجھے ایک تو کونسلر سروسز چاہیے تھی, جو کہ یہاں پر بہت ایزیلی مجھے بغیر کسی پرابلم بغیر کسی ہیزیٹیٹ جلدی انہوں نے میرا کام کافی کلیئر کر دیا, اور میں اس کے لیے بہت بہت تھینکفل ہوں شہزاد صاحب کو اور بارسلونا کونسلیٹ کا. جیسا کہ میں نے بتایا, کونسلیٹ کا صرف کونسلر افیئر سے نہیں ڈیل کرتا, پاکستانی کمیونٹی کی ہیلتھ, ایجوکیشن اور باقی چیزوں سے بھی ڈیل کرتا ہے. اس لیے ہم نے یہاں کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے, اور ڈاکٹر جودھی اور ان کی ٹیم یہاں پوری آتی تھی پاکستانی کمیونٹی کی مدد سے, جنہوں نے پورے 1 سال تک ہیپاٹائٹس کی آگہی کا پروگرام چلایا, اور اس کے بعد کووڈ-19 کے سیرولوجیکل ٹیسٹ کیے, جس سے پاکستان کی کمیونٹی میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ اور باقی چیزوں میں ریسرچ کرنے میں ہمیں بہت مدد ملی. وہ سارا کچھ یہاں ہوتا ہے, ہفتے میں 1 دن آتے ہیں. آپ یہ وال دیکھ رہے ہیں, ہم نے کونسلیٹ کی والز کو یوز کیا ہوا ہے پاکستان کے ایشوز کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ پاکستانی ہیروز کی تصویر ہیں. یہ یہاں کے ایک کمیونٹی ممبر نے جو جن کے خوشنودی اور دل کی گہرائیوں سے پیار سے انہوں نے یہ کونسلیٹ کو بنا کے دیا, جب ان کو لگا کہ کونسلیٹ میں ان کے رفقۂ کار کو بہت اچھی ٹریٹمنٹ ملی. اور میرے پیچھے 2 کشمیر کی دیواریں ہیں. ایک دیوار پہ انڈین الیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے, جہاں ظلم کی داستان چل رہی, کنسنٹریشن کیمپ ہے 2 سال ہونے کا. اور دوسرا آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر وہ کشمیر ہے جس کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے, اور آپ کو آزاد کشمیر کی خوشیاں, ان کی نارمل لائف کا کنٹراسٹ مل رہا ہے دوسرے کشمیر, انڈین کشمیر کی ظلم اور ملٹری آکوپیشن کے ساتھ. تو بہت سارے اسپینش جو ہمارے پاس آتے ہیں, اسپینش گیسٹس آتے ہیں, وہ آزاد کشمیر کے بارے میں جان کے بہت خوش ہوتے ہیں, اور پھر اور ہم سے مٹیریل لے کے جاتے ہیں. کونسلیٹ کا بہت بڑا مقصد پاسپورٹس اور ڈاکیومنٹس کو کرنا ہے, پروسیس کرنا ہے, لیکن اس سے بڑا مقصد پاکستان کی کلچر, پاکستان کا ایک بہت حسین کلچر ہے, پاکستان کے لوگوں کا, پرفارمنگ آرٹس کا. اس سلسلے میں فصیح صاحب جو فیمس کتھک ڈانس سکھاتے ہیں, از اے میسٹرو, وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہے. فصیح صاحب نے بھی یہاں آ کے پرفارم کرنا تھا 23 مارچ پہ, وہ کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. ان کے اسٹوڈنٹس ہمارے اگلے بڑے فنکشن میں پرفارم کر رہے ہیں. ہمارے لیے وہ باعث فخر ہے. اس کے علاوہ خواتین کو اور باقی لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو اردو پڑھانے کا پروجیکٹ ہے, وہ بھی ہمارے بہت کونا مشق اردو کے اساتذہ جو اسپین میں رہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. کئی پروجیکٹس ہیں اس سلسلے میں, اور کونسلیٹ ڈائریکٹلی مدد کرتا ہے. پھر ٹرک آرٹ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ 2 راتوں کی شب گزاری کے بعد ٹرک آرٹ پاکستان کے فیمس آرٹسٹ نے یہاں بنایا تھا. تو یہ کونسلیٹ کی جو بلڈنگ ہے, اس کی دیواریں ہیں, یہ یوز ہوتی ہیں پاکستان کے آرٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے. بہت بڑا اسپیکٹ ہے نوزائیدہ بچوں کا. نوزائیدہ بچوں کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے, آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوتا ہے, ویزا کے لیے انہوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو کونسلیٹ نے پھر ریکنسٹرکٹ کر کے اس کو پلے ایریا بنایا. یہاں پریمس کے ساتھ مائیں آ سکتی ہیں. یہ چینج رومز ہیں ہمارے ساتھ, اور چینج کر سکتے ہیں, فیڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے علیحدہ رومز بنائے ہیں. تو یہ چیزیں ایوالو کرنی پڑتی ہیں, اور اگین آپ اگر انسانیت والا کونسلیٹ بناتے ہیں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہمارا ایک ایم تھا کہ کونسلیٹ کے اندر ایک دفعہ ایک پاکستانی داخل ہو جائے تو اس کو کسی کام کے لیے بھی باہر نہ جانا پڑے, اور باہر حلال فوڈ کی چیزیں کافی دور ہیں. ہم نے یہ ایٹری اس لیے بنائی کہ بچے آپ کو میں نے بتایا ہر قسم کے بچے آتے ہیں, ان کے لیے ڈرنکس ہیں,
ان کے لیے حلال فوڈ ہے، اور کئی دفعہ کونسلر سروسز میں 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ پھر باہر جائیں پھر اندر آئیں، ہم نے اتنی ایٹیبلز اور ڈرنکس کے ساتھ یہاں انٹرنل ایک ایٹری یا کینٹین بنائی ہے جو کہ ساری کمیونٹی کو سرو کر سکے. یہ جو ہال یہ مین کونسلر ہال ہے، یہ ویزا سیکشن ہے، وہ پاسپورٹ سیکشن ہے، اٹیسٹیشن سیکشن ہے، لیکن یہ صرف ایسا نہیں رہتا. ادبی محفلوں میں، آرٹ، کلچر، لٹریچر میں یہ ہال ادب کے جملوں سے گونجتا ہے، شاعری سے گونجتا ہے. نہیں اتنے صرف کمائیاں جی، نہیں اتنے صرف کمائیاں جی، کچھ کرتے آن پڑھائیاں بھی، کوئی خبراں شبراں لاندے نے، کھمباں دے ڈار بناندے نے، کچھ دانشور کہلاندے نے تے خوب تماشے لاندے نے، کچھ سیاسی بڑکاں مار دے نے تے دین سراں تے چاڑ دے، چھاناں وچ پانی بھردے نے، فوٹو لئی خدمت کردے نے، کچھ رول قانون دے پیتی نے، او دواندے پیپر چھیتی نے، وچ بہت مبارک ذاتاں نے اس شہر دے. اور پاکستان سے آرٹسٹ آتے ہیں. وسیع شاہ صاحب تشریف لائے تھے. ہمارے حلقے میں بھی بہت شوق تھا لوگوں کو سی ایس ایس کرنے کا اور سی ایس پی آفیسر بننے کا. میں واحد لڑکا تھا جس کو بالکل شوق نہیں تھا، لیکن بے شمار دوست تھے. پھر تو اس زمانے میں پھر ان کو اپنے افسر بنتے دیکھا، کوئی ایس پی ہو گیا، سیکریٹریٹ میں چلے گئے، فورن آفس میں چلے گئے، کوئی کہیں ہے کہیں اپنے اپنے یعنی عروج میں ہیں اس وقت سارے لوگ. اور ان کو بھی ہم نے دیکھا جو قریبی دوست ہیں، ان کو بھی دیکھا 20 برس سے جو مشاعرے کے لیے آلموسٹ سارا خلیج ہے، یورپ ہے، برٹن ہے، امریکہ، کینیڈا. لیکن میں نے اتنا اپنی کمیونٹی کے لیے درد دل رکھنے والا افسر، اور مطلب آپ یہ سمجھیے کہ افسر کا لفظ ہی ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اور اگر افسر کو خدمت خلق کے جذبے میں اور کسی خدمت خلق کے لفظ میں کسی نے تبدیل کیا ہے، مجھے 20-22 برس ہو گئے مشاعرے پڑھتے ہوئے، تو میرے خیال میں اتنا کام نہیں ہے. ساتھ کر کے عمران بھائی سے جو بات ہو رہی تھی تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت دیتا ہے، جو طاقت دیتا ہے، جو اختیار دیتا ہے، اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ طاقت اختیار دینے پر لوگ بدلتے نہیں ہیں، وہ اصل میں بے نقاب ہوتے ہیں. ان کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آتا ہے. وہ اصلیت بدصورت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اصلیت عمران علیم چودھری صاحب کی طرح خوبصورت بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ایک لیڈنگ انٹلیکچوئل فہد حسین صاحب جو ایڈیٹر ہیں ڈان کے، وہ پاکستان ڈے کے فنکشن پہ تشریف لائے تھے. تو یہ سب چیزیں یہ ہال تبدیل ہو جاتا ہے انٹو سینٹر آف آرٹ، کلچر اینڈ لٹریچر. Pakistan has gender equality in most aspects of society. When I came to this consulate, it was male dominated. It had only one female. But now we have corrected it. Now this consulate has more females than males, and it now reflects Pakistan. یہ consulate ایک دن میں 200 سے 300 لوگوں کو سرو کرتا ہے، اور یہ ہم کووڈ-19 کے دوران بھی یہ سرو کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم سنڈے کو کھولتے ہیں، سنڈے کو بھی 200 سے 300 کو سرو کرتا ہے. تو یہ مشکلات اور یہ کس طرح کیا گیا اور کووڈ کے دوران ہم کس طرح کھلے رہے، اس کے بارے میں میرے جو سیکشن ہیڈز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فائنینشیل اسسٹنس تھی وہ ہم نے پچھلے آپ سالوں سے کمپیئر کریں تو 0 کی جگہ ہم نے کروڑوں روپے کی یہاں سے فائنینشیل اسسٹنس کی ہے، ڈیڈ باڈیز کے لیے بھی اور فائنینشیل اسسٹنس کے لیے بھی. تھرو آؤٹ دا ایئر اراؤنڈ ہم جو اپنے ڈیڈ باڈیز کی ریپیٹریشن پہ ہم خرچ کر چکے ہیں، اس میں 75,000 to 80,000 یوروز جو ہیں ہمارے لگ چکے ہیں اب تک. ادھر از اٹ فائنینشیل اسسٹنس یا ڈیڈ باڈیز کی ہے یا کوئی بھی سروسز فراہم کرنا ہے، ہمارا اس میں انسانیت کا پہلو سب سے پہلے آتا ہے. بارسلونا کونسلیٹ وہ پہلا کونسلیٹ تھا ہمارے مشنس میں سے جنہوں نے کارگو روٹ کے تھرو کووڈ-19 کی باڈیز پاکستان واپس ریپیٹریٹ کی. کووڈ-19 کے دوران ہمارا کونسلیٹ کھلا رہا جی. ایون سنڈیز کو بھی ہم کام کرتے رہے اپنے کمیونٹی کی خدمت کے لیے. حالانکہ اس دوران سی جی صاحب خود بیمار ہوئے، کووڈ کا شکار ہوئے، میں کووڈ کا شکار ہوا، اور ہمارا آدھا کونسلیٹ بیمار ہوا اس میں. لیکن ہم
जारी रखा। कोविड क्राइसिस के दौरान 17 लोगों के हमारे स्टाफ के ऑफिसर्स के नंबर दिए गए थे ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई रब्ता करना चाहे तो उनसे रब्ता कर पाए। यहाँ पे मैयतों की तदफीन का जो सिलसिला या प्रोसेस होता है वो पाकिस्तान की निस्बत डिफरेंट होता है और पेचीदा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें तदफीन करनी पड़ जाए तो कब्रिस्तानों में एक जगह हमें देखनी पड़ती है। बार्सिलोना वो वाइट सिटी है जहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग से ग्रेवयार्ड है, और भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो अजुंता में इनका जो कब्रिस्तान है वहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग जगह है, लेकिन बाकी शहरों में जो है बार्सिलोना की निस्बत नहीं मुसलमानों के लिए अलग कब्रों का जो इंतज़ाम किया गया। या फिर अगर हमें पाकिस्तान तरसील करनी हो तो उसके लिए NOC इशू करना होता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हमें लेने होते हैं, रजिस्टर सिविल से, इस्लामी दाद से परमिशंस होती हैं, उसके बाद फाइनेंसेस होते हैं। तो कौंसल खाना हर जगह पे अपने पाकिस्तानियों के साथ होता है। ऐसे केसेस भी आते हैं कि जिनमें पाकिस्तानी जो होते हैं उनका कोई वारिस यहाँ पे मौजूद नहीं होता। बाज़ औक़ात हमें दोस्त अप्रोच करते हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं होती, और बाज़ औक़ात हमें पुलिस अथॉरिटी से भी पता चल रहा होता है कि फ़लाँ जगह पे एक पाकिस्तानी की डेथ हो गई है। तो ऐसे केसेस में भी जिनका कोई वारिस नहीं होता, कौंसल खाना अपने पाकिस्तानियों का वारिस बनकर उनके साथ होता है। जहाँ कौंसल खाने में बाकी काम हो रहे हैं वहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, जिन केसेस में कैंसर पेशेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका वक्त थोड़ा रह गया होता है। उनमें हार्ट पेशेंट हैं हमारे पास, कुछ ट्यूमर पेशेंट्स भी आते हैं और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी किस्म का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता कि वो पाकिस्तान जा सकें। तो हम कोशिश करते हैं कि वो अपने लास्ट कुछ डेज़ जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें। तो कॉन्सुलेट जो है वो उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है, उनको टिकट बाय करके देता है ताकि वो पाकिस्तान जा सकें, और वो जो उनका बाकी कुछ दिन टाइम है वो अपने प्यारों के साथ गुजार सके। इस साल के हमारे पास 3 to 5 केसेस ऐसे हैं जिनमें उनकी जाती तीसरे या चौथे दिन डेथ हो गई है। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि बार्सिलोना से 6 ख़ुसूसी फ़्लाइट्स पे, PIA की फ़्लाइट्स पे हमने पूरे यूरोप से तारकीन वतन को जो स्ट्रैंडेड थे उनको पाकिस्तान भेजा। और मैं फ़ख्र से ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि एक सीट भी सिफारिश पे नहीं दी गई, और सिर्फ मेरिट, बीमारी और एमरजेंसी पे दी गई, और ये बात भी पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। हमारे यहाँ एक जो है ना नानामा कल फोत हो गए हैं, वो उनका एक्सीडेंट हुआ है, और मैंने कल स्पेन कौंसलेट से गुफ्तगू किया और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और मेरे अम्मी जा सकते थे और मेरा छोटा भाई है वो अब नॉर्मल है, जिसकी वजह से जो है ना वो अम्मी के बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करके उन्होंने अपना एक पैसेंजर उतार के और मेरे भाई को जो है ना उन्होंने जाने की इजाज़त दी। मैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से यहाँ आया हूँ। मेरा भाई बीमार है और उसको ट्यूमर कैंसर है। उसका पाकिस्तान पहुँचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके पास कोई इतने दिन नहीं है कि वो ज़्यादा देर ज़िंदा रह सके। ये पाकिस्तान कौंसलेट बार्सिलोना में जितनी इन्होंने कोशिश, यानी जो इम्पॉसिबल था, और ये जो फ़्लाइट आज जा रही है और मेरा भाई उस पर ऑन बोर्ड है, यानी मेरे लिए ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई ऐसा यानी ये हो नहीं सकता कि आज मेरा भाई पाकिस्तान जा रहा है और अपने बीवी और बच्चों में इंशाल्लाह जो ज़िंदगी कुछ दिन हैं उसके, और ये सब बार्सिलोना कौंसलेट की वजह से हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं बार्सिलोना से सैयद शिराज हुसैन शाह। आए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बार्सिलोना में 13 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। हमने उसी रात, हमारे एक दोस्त शहबाज अहमद और हम सब ने ये फ़ैसला किया कि इस मुश्किल वक़्त में हम जिसका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धर्म भरम हो गया है, डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को सॉलिडेरिटी राइट्स देंगे। हमने राइट्स का आगाज़ किया। इसके बाद पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने राशन की तकसीम में हिस्सा लिया, कैब ड्राइवर्स ने राशन की तकसीम में हिस्सा लिया। हमारे मिशन ने, कौंसलेट ने, आज मैं यहाँ पे मौजूद है, कौंसल जनरल हॉस्पिटलाइज हैं, वो होते तो आपको बताते खुद भी, भरपूर मदद की कम्युनिटी की, हमें सपोर्ट किया। यहाँ से राशन भी तकसीम होता रहा, लोगों को पासपोर्ट मिलते रहे। कोविड के दिनों में ये वाहिद मिशन था जिसकी खबरें स्पेनिश मीडिया पर भी आईं, जहाँ से डेड बॉडीज़ उन दिनों में, जिस पूरी दुनिया में डेड बॉडीज़ पाकिस्तान भिजवाना मुश्किल थी, बार्सिलोना से डेड बॉडीज़ भी जो हैं वो जाती रही हैं। मैं आज ये पोर्टो कैमन्स के जो जुवेनाइल सेंटर आया हूँ, यहाँ 15 के करीब पाकिस्तानी बच्चों से मिला हूँ।
کے ایشوز دیکھیں ہیں. وہ گینگ والے جو ہمارے بچے غلطی سے گینگ وارفیئر میں شامل ہو گئے, اسالٹ میں ریسنٹ کیسز میں وہ بچے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کی, ان سے باتیں کی, ان سے پیار کیا, ان کے ساتھ کھانا کھایا, ان کو سمجھایا. جیل کی لمبی لمبی دیواریں, جب بھی ان کو اجازت ملے گی یہاں سے باہر جانے کی, آزاد فضا میں سانس لینے کی, یہاں سے نکلنے کی, تو ان کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی. مشین ریڈیبل پاسپورٹس ان کے گم ہوئے ہوئے ہیں, آئی ڈی کارڈز ان کے گم ہوئے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں یہاں کونسلیٹ میں اور اس لیے کونسل جنرل کا جیل میں جانا ضروری ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری میجرز لے کے ان کو آئیڈینٹی ڈاکیومنٹ دے جس کی وجہ سے وہ باہر نکل سکیں اور اپنی جو ان کو پہلے جو فیسلٹیز ملیں اپنی آزاد ہونے سے پہلے, جو ان کو آزادی ملے جانے کی آنے کی, جس کو پیرول کہتے ہیں انگلش میں, پیرول کے لیے اور گھر جانے کے لیے, آزادی کے لیے ان کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے اور ان کو مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی فیسلٹیز دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہمارا یہاں آنا بہت ضروری ہے. ایک آن اے لائٹر نوٹ, ایک بچے نے کہا یہ مٹھائی کھائے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں. ہم جب آیا کریں گے آئندہ ہم بچوں کے لیے مٹھائی لایا کریں گے. ان کو ہم نے ہم وطن اخبار دیا, میرے ساتھ جاوید مغل صاحب تھے جو ہمیشہ ہوتے ہیں. جو کچھ کر سکیں قید کے اندر کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ نہیں ہوگا, پاکستانی حکومت ان کے ساتھ ہوگی. آج میں یہ ڈیٹینشن سینٹر کواترو کامنز یہاں پاکستانی قیدیوں سے ملنے کے لیے آیا تھا. ایکچولی ملنے کے لیے نہیں آیا تھا, میں عید مبارک اور جشن آزادی کا کیک کاٹنے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. یہ ڈپلومیٹک ڈیوٹیز کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے دوسرے ملک میں جو قیدی ہوں, جو ڈیٹینڈ ہوں, ان کی ویلفیئر کے لیے آپ کام کریں. تو اب پورا کونسلیٹ جو ہے وہ اب سے یہ کیمپین سٹارٹ کر رہا ہے کہ ہم تمام جیلوں میں جا رہے ہیں اور قیدیوں کے تمام مسائل حل کریں گے, جس میں ان کی ویلفیئر ہے, ان کی پرابلمز ہیں, ان کے ٹیلی فون کے کچھ مسئلے ہیں, کچھ پیرول کے اور باقی چیزوں کے مسئلے ہیں جو آج آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. میں یہ بھی بتاتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کیٹالونیا کی جو گورنمنٹ ہے اور اسپین کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ بہت زیادہ. اور آج جو ہم نے کیک کاٹا ہے یہاں جشن آزادی کا اور جو کھانا کھایا, یہ ان کی کوآپریشن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو آئندہ ہی سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم ہر پریزن میں جا رہے ہیں اور یہ کام کریں گے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. عید مبارک. ایسے چھوٹے کاٹ ہوں گے, اب 10 لے لیں. ہماری ٹیم نے اور میری ٹیم نے میرا بڑا ساتھ دیا. ایک میں بہت مشکل انسان ہوں, میں ان سے بہت مشکلات میں ہوں. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب پاکستانی یہاں آئے گا اس شہر کے اندر, ایک دن بھی وہ ایکسٹرا نہیں گزارے گا پاسپورٹ کے بغیر. یہ مہینے, یہ سال اور 3 سال جو میں نے دیکھے ہیں یہاں, وہ تو دور کی بات ہے. Once he goes through the process, 2-3 floors پہ ہمارے ہم نے spread out کیا ہوا, اس کے بعد ایک دن بھی نہیں. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی اس کا تو فرق میں ادا کروں گا, میری ٹیم ادا نہیں کرے گی. I'm responsible. It's my head on the block. میرا مسئلہ ہے. یہ دنیا کا, پاکستان کا دنیا میں واحد کونسلیٹ ہے 90 مشن میں ہے جس میں ڈیجیٹل پاسپورٹ کی اویلیبلٹی سے پہلے اگر بچے کی کا پرابلم ہو تو اس کو دوسرا پاسپورٹ دیا جاتا ہے. This is the only mission in the world that issues the other passport that you call the manual passport. No other mission issues that. یہ واحد مشن ہے دنیا میں پاکستان کا جس کی کوئی انکوائری پاکستان نہیں جاتی. جس کی انکوائریز کو یہاں سنبھالا جاتا ہے, یہاں ویریفیکیشن کی جاتی ہے. ہمارے پاس ڈیجیٹل سسٹمز ہیں اور مجھے جس نے اپنی زندگی میں خواب چھانتے ہوئے 4-5 ڈگریاں حاصل کی ہیں,
एक ज़ॉम्बी की जगह मुझे भेजने का ये मकसद होता है कि मेरे में इतनी फसाहत होनी चाहिए कि मैं पाकिस्तानी का जब 10 मिनट के लिए इंटरव्यू कर लूँ तो मेरे में ये एबिलिटी हो कि वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी नहीं है। क्या बात अगर ये मुझ में एबिलिटी नहीं है तो then I have no business being here. And they should यहाँ 6 कंप्यूटर लगा दो, बंदा अपनी शक्ल दिखाए, थोड़ी देर के बाद स्पेनिश कोर पे सर्विस रख लो, वो पासपोर्ट डिलीवर कर देगी। फिर पढ़े लिखे आदमी ना भेजने की क्या जरूरत है? अगर डॉन, दुनिया न्यूज़ और इंडिपेंडेंट प्रेस, इवन स्पेनिश प्रेस बार्सिलोना कॉन्सुलेट को एक मॉडल कॉन्सुलेट कहता है तो मैं इसका मकसद समझ सकता हूँ और मेरे ख्याल में ये मॉडल कॉन्सुलेट है और मैं इसको ओन करता हूँ और डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि ये इंसानियत पसंदी में दुनिया का बेहतरीन इदारा हो।